اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کی روشنی میں فراغت اور صحت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں ہے۔ ایک نعمت جو ہے وہ فراغت ہے اور ایک صحت ہے، یعنی لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ صحت کے اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرے، رات کو اٹھ کے اس کی بارگاہ میں آج عجز و انکساری کا اظہار کرے، اور جب اللہ کسی کو صحت عطا فرمائے تو وہ صحت لوگوں کے کام آنی چاہیے، اس صحت سے چل پھر کے لوگوں کے مشکلات حل کرنی چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ خسارے میں نہیں ہے، لیکن اگر صحت اللہ نے اس کو دی ہے تو نہ وہ عبادت کرتا ہے نہ ریاضت کرتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے تو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ اور دوسری چیز، فراغت جو ہے یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس دور کے اندر، بلکہ ہر دور کے اندر، اگر کسی شخص کو فراغت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم فراغت کے اوقات کو اگر گپ شپ میں، غیبت میں، جھوٹ میں، چغلی میں، دغا بازیوں میں گزارتے ہیں تو پھر یقیناً پھر ہماری فراغت بھی خسارے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ جب ہمیں فارغ البال کر دے، فراغی وقت عطا فرما دے، تو اس وقت میں ہم لمبے لمبے سجدے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود قرآن سیکھیں، دوسروں کو قرآن سکھائیں، خود حدیث سیکھیں، دوسروں کو حدیث سکھائیں، حضور علیہ السلام کا دین لوگوں تک پہنچائیں۔ حقوق اللہ پورے کرنے کے بعد پھر حقوق العباد کی طرف لگ جائیں کہ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو کسی کی مشقت اٹھا لیجئے، کسی کا کوئی کام کروا دیجئے، کسی بے سہارے کا سہارا بن جائیے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیجئے، تو یقین جانیے پھر آپ کی یہ فراغت بھی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ورنہ حدیث کے مطابق یہ صحت اور فراغت اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان ان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتا تو حدیث شریف کے مطابق وہ آدمی خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت اور فراغت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔